السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محبوب اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک نئے تاریخی سفر میں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تہذیب کی جو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے وجود میں آئی اور دنیا کی سب سے قدیم اور ترقی یافتہ تہذیبوں میں شامل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہڑپا کی، یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کے دل کی۔ ہڑپا موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال میں واقع ہے۔ اس شہر کی دریافت 1921 میں ہوئی جب برطانوی ماہر انسان قدیمہ سر جان مارشل کی قیادت میں کھدائی کا آغاز کیا گیا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک وسیع تہذیب کا مرکز تھا جو دریائے سندھ کے کنارے بسائی گئی تھی۔ یہ تہذیب تقریباً 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک پھلی پھولی اور اس کے اثرات آج کے پاکستان، شمالی بھارت اور افغانستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہڑپا کے شہر میں ایک ناقابل یقین نظم و ضبط پایا جاتا تھا۔ گلیاں ایک دوسرے کو عمودی زاویوں پر کاٹتی تھیں اور پورے شہر کو بلاکس کی شکل میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ جدید شہری منصوبہ بندی کی ابتدائی مثال ہے۔ ہر گھر اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور ہر گھر میں ایک غسل خانہ ہوتا تھا۔ گھروں کا پانی ایک مخصوص نالی سے بہتا ہوا مرکزی نکاسی آب کے نظام میں چلا جاتا، یعنی ہڑپا کے لوگ صفائی ستھرائی اور ماحولیاتی نظم کے اصولوں سے بخوبی واقف تھے۔ ہڑپا کی معیشت کا مرکز زراعت تھا۔ یہاں کے لوگ گندم، جو کھجور، باجرہ اور خاص طور پر کپاس کی کاشت کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کپاس ہڑپا میں ہی اگائی گئی تھی۔ تجارت بھی ان کی معیشت کا اہم جزو تھی۔ ہڑپا کے باشندے چاندی، سونا، تانبا، پتھر اور دیگر معدنیات کا تبادلہ کرتے تھے۔ آثار قدیمہ سے ملی مہریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کا تجارتی نظام نہایت منظم تھا۔ ان مہروں پر مختلف جانوروں، تحریری علامات اور دیوتاؤں کی تصاویر پائی جاتی ہے۔ کچھ مہریں ایسی بھی ملی ہیں جو میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق میں دریافت ہوئیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے تجارتی تعلقات برون ملک تک تھے۔ ہڑپا کی ثقافت بڑی متنوع اور دلچسپ تھی۔ لوگ عمدہ لباس پہنتے تھے، مرد اور عورتیں زیورات استعمال کرتے تھے جن میں کنگن، ہار، بالیاں اور پازیب شامل تھیں۔ زیورات سونے، چاندی، تانبے اور رنگین پتھروں سے بنائے جاتے تھے۔ ان کے رہن سہن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف محنتی تھے بلکہ فنون لطیفہ سے بھی محبت رکھتے تھے۔ مٹی کے کھلونے، مجسمے اور گھریلو استعمال کی خوبصورت اشیاء اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہڑپا کی تہذیب کے مذہبی عقائد کا مکمل علم تو نہیں ہو سکا، لیکن کئی مہروں اور مجسموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فطرت اور زرخیزی کی پوجا کرتے تھے۔ ایک خاص مجسمہ جسے اے مدر گاڈیس کہا جاتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ماں دیوی کو زرخیزی کی علامت سمجھتے تھے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ مہروں پر بیٹھے ہوئے شخص کی تصویر جو درخت کے نیچے دھیان میں ہے، شاید شیو دیوتا کی قدیم شکل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوگا کا آغاز اسی تہذیب سے ہوا۔ ہڑپا کے لوگ ایک خاص طرز کی تحریر استعمال کرتے تھے جو مہروں، برتنوں اور دیواروں پر پائی گئی ہے۔ اس رسم الخط کو آج تک مکمل طور پر پڑھا نہیں جا سکا اور یہ اب بھی ماہرین کے لیے ایک معمہ ہے۔ اگر ہم اس تحریر کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمیں ان کی زندگی کے اور بھی گہرے راز معلوم ہو جائیں۔ ہڑپا کی تہذیب کا اچانک زوال آج بھی ایک راز ہے۔ ماہرین کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ کے مطابق دریاؤں کا رخ بدلنے سے زراعت تباہ ہو گئی، کچھ کا کہنا ہے کہ مسلسل قحط سالی، سیلاب، زلزلے اس کا سبب بنے۔ جبکہ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں، خاص طور پر آریاؤں کی آمد سے اس تہذیب کا خاتمہ ہوا، مگر اس پر آج بھی تحقیق جاری ہے۔
हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि इंसान की तरक्की, जिदोजहद और तख्लीकी सलाहियतों की जिंदा मिसाल है। एक ऐसी तहजीब जो हमें बताती है कि इंसान हजारों साल पहले भी मुनज़्ज़म, बाशऊर और मुहज़्ज़ब था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मोहनजोदड़ो टेक्सला या किसी और कदीम मकाम पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं महबूब। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।